اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں, مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو, عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں, سورہ کہف چیپٹر نمبر 18, سورہ نمبر 18 ہے, پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے, 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے, ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا, اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں, جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا, کیسے چینج آئے گی, 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آنےسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا, ایک موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے, کوئی ریسورسز نہیں مانگی, کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا ہے نا, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے, ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی, 2 بندوں. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے ہمیں, ہم سیرت پڑھتے ہیں, آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک ایک سازش کر کے دیکھ لی. ان کو نعوذ باللہ کہا جی مجنون ہے, شاعر ہے, کاہن ہے, پروپیگنڈا کر لیا. مکہ سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جاؤ, ہجرت کرا دی. لیکن اینڈ میں کامیاب کون ہے, کون گھٹنوں میں آ کر بیٹھ رہا ہے, ابو سفیان. بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ. کیا مثال ہے کہ جب اللہ تمہاری سائیڈ پہ ہے نا تو پھر دنیا کی سب سے طاقتور پاور تمہارے ساتھ ہے, پھر چھوڑ دو ٹینشن. اور یہاں میں ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت سٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ, کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے, انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے زندگی میں, بیماری آ جاتی ہے, کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے, کوئی دشمن آ جاتا ہے, بہت کچھ آئے گا, لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی سٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا What can my enemies do to me? میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. Wherever I go, I carry my Jannah with me. جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں, جلا وطن کرتے ہیں, تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے, اکیلا پن ہے, جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا, ذکر کروں گا, اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا, جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن. ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا, یقین کریں. ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. یہ کنسیپٹ بھائیوں یقین کریں, جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نا مسلمان ہونے کے ناطے, اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا, یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.